السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں بخیر ہوں گے۔ آج آپ سنیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا دوسرا حصہ۔ اگر آپ نے پہلا حصہ نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو چلیے سنتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے درمیان مشورے سے خلافت کے لیے 6 افراد پر مشتمل شورا تشکیل دی گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مشورے کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا نام پیش کیا، جس پر تمام صحابہ متفق ہو گئے، اور اس طرح سن 24 ہجری میں آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ خلافت کا آغاز نہایت پر امن اور مثالی تھا۔ آپ نے اپنی خلافت کے پہلے 6 سالوں میں عدل و انصاف، اصلاحات اور فتوحات کے ذریعے اسلام کو وسعت دی۔ خلافت کے اس ابتدائی دور کو عہد امن و فتوحات کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلا کام یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نظم و ضبط کو باقی رکھا، تمام گورنروں کو ان کے عہدوں پر برقرار رکھا اور بیت المال کو ایمانداری سے چلایا۔ آپ کا انداز حکومت نہایت نرم خو، بردبار اور رعایا کی بھلائی پر مبنی تھا۔ ہر ہفتے مخصوص دنوں پر عوام کے مسائل سنتے اور ان کے حل کے لیے فوری اقدامات کرتے۔ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا تاکہ زیادہ افراد نماز پڑھ سکیں۔ یہ توسیع کئی گنا بڑی تھی اور بہترین مواد سے کی گئی، جو اس وقت کے لحاظ سے ایک شاندار منصوبہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت وسیع ترین ہو گئی۔ آپ نے تجربہ کار اور نیک دل جنرل مقرر کیے، جنہوں نے زمین کے مختلف حصوں میں اسلام کا پرچم بلند کیا۔ ایران کے مغربی علاقے، تریپولی، افریقہ، قبرص اور آرمینیا جیسے دور دراز علاقے فتح کیے گئے۔ یہ فتوحات نہ صرف اسلامی سلطنت کے لیے اہم تھیں، بلکہ ان کے ذریعے دین اسلام بھی دنیا بھر میں پھیلنے لگا۔ آپ نے اسلامی تاریخ کا پہلا بحری بیڑا تیار کیا۔ رومیوں کے خلاف سمندری جنگ ذات السواری میں مسلمانوں نے عظیم فتح حاصل کی۔ اس بحرائی جنگ کے ذریعے مسلمانوں کو سمندروں میں طاقت ملی اور وہ علاقے بھی فتح ہوئے جہاں خشکی کے ذریعے پہنچنا ممکن نہ تھا۔ اسلامی فتوحات کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں لوگ مسلمان ہونے لگے، لیکن قرآن کے تلفظ اور لہجوں میں اختلاف پیدا ہونے لگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کو بہت سنجیدگی سے لیا۔ انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود حضرت ابوبکر کے زمانے کا اصل نسخہ منگوایا اور حضرت زید بن ثابت اور دیگر قریشی صحابہ کی زیر نگرانی ایک مستند نسخہ تیار کروایا۔ یہ نسخے ہر بڑے اسلامی شہر میں بھیجے گئے اور باقی تمام مختلف لہجوں والے نسخے تلف کر دیے گئے۔ یہی نسخہ آج تک مصحف عثمانی کے نام سے موجود ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا وہ عظیم کارنامہ ہے جس نے قرآن کو ہر زمانے کے لیے محفوظ کر دیا۔ آپ نے بیت المال کو عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کیا، سپاہیوں کے وظیفے مقرر کیے، غریبوں کی مدد کی، مساجد تعمیر کروائیں اور قاضیوں کو مقرر کیا تاکہ عدل و انصاف قائم رہے۔ آپ رعایا کے لیے نہایت نرم دل اور رحم دل حاکم تھے۔ کوئی بھی شخص بلا جھجک آپ سے ملاقات کر سکتا تھا۔ آپ کی خلافت کے آخری 6 سال ابتلا اور آزمائش کے تھے۔ چند عناصر، جن میں بعض منافق اور فتنہ پرست لوگ شامل تھے، انہوں نے اسلامی ریاست کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹے الزامات لگائے، جیسے اقربا پروری، بیت المال میں خیانت اور گورنروں کی نااہلی۔ حالانکہ تمام گورنر اہل، دیندار اور آپ کے مشورے سے مقرر کیے گئے تھے۔ فتنہ پرداز لوگوں نے مختلف شہروں میں جا کر عوام کو ورغلایا۔ ان کے پیچھے یہود، مجوسی اور منافقین کی سازشیں تھیں۔ یہ لوگ بغاوت کے ارادے سے مدینہ منورہ پہنچے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ صحابہ کرام نے اجازت چاہی کہ ہم ان کے خلاف لڑیں، لیکن حضرت عثمان نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ میں خون بہے، میں صبر کو بہتر سمجھتا ہوں۔ 40 دن تک محاصرہ رہا۔ آخرکار ایک دن جب آپ روزہ کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ان باغیوں نے گھر میں گھس کر آپ کو شہید کر دیا۔ قرآن کی جس آیت کی آپ تلاوت کر رہے تھے، اسی پر آپ کا خون گرا۔ آپ کی عمر اس وقت 82 سال تھی۔ آپ کی شہادت اسلام کا پہلا بڑا فتنہ تھی جس نے امت مسلمہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں بہت سے عظیم اسباق دیتی ہے۔ نمبر 1، حیا۔ آپ سب سے زیادہ حیا دار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ نمبر 2، سخاوت۔ آپ نے غزوہ تبوک میں 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور بے شمار مال اللہ کی راہ میں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان کو آج کے بعد جو چاہے کرے، اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نمبر 3، صبر۔ آپ نے صبر کی وہ مثال قائم کی جو تاریخ میں کم نظر آتی ہے۔ چاہا تو تھا کہ دشمنوں کا مقابلہ کریں، لیکن مسلمانوں کا خون بہانے سے گریز کیا۔ نمبر 4، قرآن سے محبت۔ آپ نے قرآن کو ایک رسم الخط میں جمع کروا کر اس کی حفاظت کی۔ آپ کی شہادت بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہوئی۔
نمبر 5 عدل و رحمدلی، آپ کا دور انصاف، امن اور رعایا کی فلاح کا دور تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی ایمان، حیا، صبر، قربانی اور محبت قرآن کا روشن نمونہ ہے۔ ان کی سیرت نہ صرف تاریخ کا حصہ ہے بلکہ آج بھی ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔